الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 9 کے بارے میں ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ نے لیا میثاق وعدہ نبیین نبیوں سے، لما آتیتکم، کہ جو کچھ بھی میں تم کو یعنی آپ کو دوں، من کتاب کتاب، حکمت اور حکمت، ثم پھر جاءکم، آئے آپ کے پاس رسول مصدق تصدیق کرے، لما ان کتابوں کی، ان چیزوں کی، معکم جو آپ کے پاس ہے، لتؤمنن بہ، تو آپ ضرور ان پر ایمان لانا، ولتنصرنہ، اور ان کی مدد کرنا، یعنی آپ ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقررتم، کیا آپ اقرار کرتے ہو اس بات کا، واخذتم علی ذالکم اسری، اور اس پر میرا مضبوط وعدہ لیتے ہو۔ قالوا، تو پیغمبروں نے کہا اقررنا، یعنی نبیوں نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاشہدوا، پس گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی آپ کے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولی بعد ذالک، اور جو کوئی پھر جائے، روگردانی کرے اس کے بعد، فاولئک، تو وہی لوگ ہم الفاسقون، جو نافرمان ہیں۔ ان دو آیتوں میں اس عہد کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت انبیاء کرام علیہ السلام سے لیا۔ خلاصہ اس عہد کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ عہد لیا کہ آپ کی موجودگی میں جو کوئی دوسرا نبی آئے گا اس پر ایمان لانا، اور اپنی امت کو بھی اس پر ایمان لانے کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا اور اس نبی کی مدد کرنا۔ اگر آپ کی موجودگی میں کوئی نبی نہ آئے تو اپنی امت کو تاکید کر دینا کہ اس نبی پر ایمان لانا جو میرے بعد آئے، اور اس نبی کی تصدیق کرنا اور اس کی مدد کرنا۔ اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عہد لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے عہد لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ رسول کی تنوین تنکیر کے لیے ہو، اور بعض مفسرین نے یوں فرمایا کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے عہد لیا کہ آپ کی موجودگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، اور اپنی امتوں کو بھی اس کا حکم دینا کہ ان میں سے جو بھی ان کا زمانہ پالے تو ان پر ایمان لائے اور ان کی مدد کریں۔ پھر اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، یعنی عہد لے کر اللہ تعالیٰ نے تاکیداً فرما دیا کہ کیا آپ انہیں اقرار کر لیا اور اس پر میرا مضبوط وعدہ لے لیا۔ سب نے عرض کیا کہ جی ہم نے اقرار کر لیا، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آپ بھی گواہ رہو اور میں بھی آپ کے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یہ عہد حضرات انبیاء کرام سے بھی لیا اور ان کے واسطے سے ان کی امتوں سے بھی لیا۔ اس عہد کو جن لوگوں نے پورا کیا، جن لوگوں نے پورا نہ کیا، ان کے بارے میں فرمایا کہ فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، کہ جس نے اس عہد کے بعد روگردانی کی اور عہد کو پورا نہ کیا، کسی بھی ایک نبی کو جھٹلایا، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں اور نافرمانی کے بدترین مرتبہ میں ہے، کیونکہ وہ کافر ہے۔ شیخ ابو الحسن تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت واضح ہو رہی ہے اور نبی علیہ السلام کی عظمت شان کا بیان پوشیدہ ہے۔ یہاں پر رسول مصدق سے مراد اس آیت میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کوئی نبی ایسا نہیں جس سے اللہ نے عہد نہ لیا ہو کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کروں گا۔ اگر وہ آپ کے زمانے میں آئے تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا اور اپنی امت کو اس کی وصیت کرنا۔ اس کے بعد سبکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد میں اور اخذ میثاق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس عظمت شان کا بیان ہے وہ پوشیدہ نہیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر انبیاء کرام کے زمانے میں آپ کی بعثت ہوتی تو آپ ان کے لیے بھی مرسل ہوتے، اور اس طرح سے آپ کی نبوت اور رسالت تمام مخلوق کو عام ہو گئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر زمانے تک، اور اس طرح سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتیں سب آپ کی امت میں داخل ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں افغیر دین اللہ، کہ اللہ کے دین کے علاوہ یبغون، اور تلاش کرتے ہیں کوئی اور دین، ولہو، اور اللہ ہی کے لیے اسلم تابعدار ہے، من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی زمینوں اور آسمانوں میں ہے، طوعاً چاہے خوشی سے ہے، وکرہاً چاہے زبردستی ہے، وإلیہ یرجعون، اور اس اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل کہہ دیجئے نبی علیہ السلام ان لوگوں سے آمنا، کہ ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ،
اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی جو کتابیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، والنبیون اور باقی نبیوں کو دی گئی، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اس اللہ ہی کے لیے فرما بردار ہے، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین طلب کرے گا یا کوئی اور دین اختیار کرے گا، فلن یقبل منہ، تو وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ جو دین اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے پسند فرمایا ہو وہ دین اسلام ہے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ جو کوئی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، یعنی جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کرے گا یا کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا۔ دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے بھیجا اور اسی کو آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس کا سورہ مائدہ میں بھی اعلان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول و معتبر ہے، اس کے علاوہ جو بھی دین کوئی شخص اختیار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہ ہوگا، خواہ کتنی ہی عبادت کرے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما، کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا اس قوم کو کفر جنہوں نے کفر اختیار کیا بعد ایمانہم، بعد اپنے ایمانوں کے، وشہدوا اور گواہی دے چکے ہیں ان الرسول حق، ان کے بے شک اللہ کے رسول برحق ہیں، وجاءہم البینات اور ان کے پاس واضح دلائل بھی آ گئے، واللہ اللہ تعالیٰ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا قوم الظالمین ظالم قوم کو۔ اولئک یہی لوگ ہیں جزاؤہم کہ ان کا بدلہ یہ ہے ان علیہم لعنت اللہ کہ بے شک ان پر لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا وہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ہرگز اللہ تعالیٰ ان سے عذاب کو کم نہیں کریں گے، یعنی ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ہلکا نہیں کیا جائے گا ان پر عذاب کو، ولا ہم ینظرون اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، الا الذین سوائے ان لوگوں کے تابوا جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذلک اس کے بعد، واصلحوا اور اپنی اصلاح کی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر در منصور میں نقل کیا ہے کہ حارث بن سوید نے اسلام قبول کیا پھر کافر ہو کر اپنے قوم کی طرف چلا گیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائے غفور رحیم تک۔ اس کے قوم میں سے ایک شخص اس کے پاس گیا اور اسے پوری آیت سنائی۔ آیت سن کر حارث بن سوید نے کہا کہ میں جہاں تک جانتا ہوں تو سچا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے بھی بڑھ کر سچے ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم دونوں سے بڑھ کر سچا ہے۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا اور اچھی طرح سے اسلام کے کاموں میں لگا رہا۔ چونکہ آیت میں الذین تابوا بھی ہے، اس لیے حارث بن سوید نے اس استثناء پر نظر کی اور اسلام قبول کر لیا اور سچی توبہ کر لی۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کر کے اسلام سے پھر جائے، پھر سچی توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کی توبہ قبول ہے اور اس کا اسلام بھی قبول ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین بے شک وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم بعد اپنے ایمانوں کے، یعنی ایمان کے بعد کفر اختیار کیا، ثم ازدادوا کفرا پھر کفر میں بڑھتے رہے، لن تقبل توبتہم تو ہرگز ان کی توبہ قبول نہ ہوگی، وہ اولئک اور یہی لوگ ہیں الضالون جو کہ پکے گمراہ ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کفر جو کافر ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا، وہ ماتوا اور مر گئے اس حال میں وہ ہم کفار ان کے وہ کافر تھے، فلن یقبل من احدہم تو ہرگز قبول نہیں کی جائے گی ان میں سے کسی ایک سے بھی، ملء الارض ذہبا زمین بھر کر سونا، یعنی زمین سونے سے اگر بھر جائے اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کو دینا چاہے، وَلَوْ افْتَدَى بِهِ اپنی جان کے بدلے میں اپنا فدیہ دینا چاہے کہ اللہ مجھ سے زمین بھری ہوئی سونے کی لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے، مجھے عذاب نہ دے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے ہرگز فَلَن يُقْبَلَ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان سے فدیہ، اولئک یہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، وما لهم من ناصرین اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ اللہ رب العزت ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے، ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت اپنے وقت پر نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہے ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے بچائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔